أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ہم نے بڑھا دیا پھر رضائل محبوب حیات القلوب، پھر وہ ہے دستور السالکین لقرب رب العالمین. ہم نے بڑھا دیا، ٹھیک ہے. دستور السالکین لقرب رب العالمین. جو لوگ نہیں سمجھتے وہ بھی کچھ آتے ہیں وہ اچھا نام عام طور سے ابھی لگنا ہے یہ الحمدللہ ایسا نام. وہ کتاب یہ تو چھپ گئی ہے، وہ چھپ کے رکھی ہوئی ہے، آ نہیں پا رہی ہے. وہ بھی 250 صفحے ہوا ہے. بہت اللہ کا شکر ہے. دستور السالکین لقرب رب العالمین. اللہ چیزوں کو قبول فرمایا، اس کی برکت سے حیات طیبہ سے ہم کو نوازے، ہم سب کو حیات طیبہ کے لیے آئے تھے. مجھے بعد میں بیان کروں، اس وقت بطور تمہید کا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حیات طیبہ عطا فرمائے، اور حیات طیبہ کے ملنے کے لیے جو اعمال ہیں، جو اخلاق ہیں، ان سے باہرور ہونے کی توفیق فرمائے. صاحبزاد موسیٰ قادم کی نسائے اپنے اولاد کو یہ کیا سنا چکا ہوں. بہت خوش ہوئے لوگ. اللہ کی ان سے بڑی نصیب اس کی ہوگی. اب یہ بھی سنا چکا ہوں اسلام کا تبلیغی و اصلاحی نظام کس کا لکھا؟ وہاں احتسام الحق کا احترام الحسن، اور وہاں ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے خوب مچھلی کا یہ طریقت کی باتیں بھی اس کے اندر ملاؤ. اس کا ہاتھ یہی ہے ملایا انہوں نے. بسم اللہ. تھوڑا سا عرب کے لیے بیان کر دیتا ہوں. مقصود شریعت، اللہ ہم سب کو توفیق دے. شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مولا اور بندہ میں صحیح ربط اور تعلق قائم ہو جائے، بس اس لیے شریعت آئی. شریعت کا نزول ہی اس لیے ہے. اما نزول شریعت کہتے ہیں، نزول شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ان یکون العبد اختیاراً بعد ان یکون استراراً. سارے موافقات لکھ رہے ہیں، موافقت اچھا ہے. شریعت کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ استراری طور سے تو اللہ کا بندہ ہے، چاہے انگریز ہو، چاہے بدھسٹ ہو، یا کوئی بھی کتنے لوگ ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. شریعت اس لیے آئی ہے کہ استراری بندے تم ہی ہو، چھوٹ جا نہیں سکتے، بھیجیں گے جہنم میں سب کو بھیج رہا ہے. چھوٹ سکتا ہے کوئی نہیں چھوٹ سکتا. ظاہر کتاب مفکر ہو، کتاب سائنسداں ہو، کتاب کوئی نہیں. لیکن شریعت کس لیے آئی ہے؟ بعد ان یکون مقصد و شریعت طریقہ شریعت نزول مقصد شریعت کہتے ہیں مقصد سے ان یکون العبد اختیاریاً کما یکون استراری بندہ تو ہی ہے. شریعت یہ ہے کہ اختیاری بندہ بن جائے. سمجھ گیا؟ ہر آدمی بندہ ہے اللہ کا، چاہے وہ کافر ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہے. لیکن یہی بندہ جہنم میں بھی جائے گا. کب؟ جبکہ اختیاری بندہ نہ بنے، کلمہ طیبہ پڑھے اور احکام شریعہ کا. اب اختیاری بندہ اپنے کو صحیح معنوں میں اسے بندہ بنا لیا
تم کو تو اللہ نے بندہ بنا ہی ماتا تو تم جو چاہے بیمار کر دے، کوئی نہ ڈال دے، لاکھوں آدمی کروڑوں آدمی مار ڈالے، کوئی روک سکتا ہے؟ تو اضطراری بندہ تو ہے ہی، ہر آدمی بندہ ہے۔ ہمیں ایک بہت عمدہ بات ہے، ہمارے حضرت بڑے مست سے سناتے تھے، تو مجھے ذرا خلط ہو رہا ہے۔ مقصد نزول شریعہ ان یکون العبد اختیاریا بعد ان یکون اختیاریا اضطراریا، اضطراری بندہ تو ہے ہی، اختیاری بندہ بنانے کی شریعت آئی ہے کہ تم اللہ کے بندے رہو۔ اس نے کہا کہ یہ اعمال ہیں، یہ مسائل ہیں، اس کی پابندی کرو تو بندے کیا ہو جاؤ گے؟ اختیاری بندے ہو جائیں گے، اور جنت اور دوزخ کا تعلق اختیار پر ہے، تقدیر کا بہانہ نہیں ہے۔ اما من عمل صالحا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے۔ اختیاری سے بندہ جہنم میں جاتا اپنے اختیار سے، اور اختیاری سے بندہ جنت میں جاتا ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے بتایا، بہت عمدہ لکھا ہے انہوں نے۔ یہ لکھا مقصود شریعت، میں نے ان کے بارے نقل کر دیا، مولانا میں وہی لکھ رہا ہے کبھی کوئی۔ مقصود شریعت، شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مولا اور بندوں میں صحیح ربط اور تعلق قائم ہو جائے۔ بھائی بہت سے غلام ہیں، بہت سے مزدور نہیں مانتے اپنے مالک کو، بغاوت کرتے ہیں، تم بغاوت نہ کرو، اللہ نے جس سے کہا ویسے رہو، صحیح بندے ہو جاؤ گے۔ اپنے اختیار سے جب اعمال کرو گے تو اپنی رحمت سے تم کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے، اور نہیں عمل کرو گے، کفر اور شرک کرو گے تو اپنے اختیار سے جہنم میں گھسیٹ بھیج دیں گے تم کو۔ اور انسان کی پوری زندگی بندگی کے سانچے میں ڈھل جائے، اس لیے آئی چاہیے، وہی بندہ مومنی یکون اضطراری بندہ ہے۔ اب اس کے بعد اختیاری بندہ ہو جائے، بہت عمدہ لکھا نا، صحیح لکھا بالکل، انہوں وہی آتے ہیں اس کا وہاں احتساب ہے۔ مقصود یہ ہے کہ مولا اور بندہ میں صحیح ربط اور تعلق قائم ہو جائے، صحیح تعلق، انسان کی پوری زندگی بندگی کے سانچے میں ڈھل جائے، بہت عمدہ لکھا ہوا تھا۔ یہی اسلام کا مفہوم ہے، لیجیے وہی حاصل وہی ہے۔ بہت مطالعہ کیا تب لکھا اس کو، ماجیا صاحب نے بار بار کہا کہ لکھو، تو کہا جی نہیں چاہتا تھا، میں نے بہت مطالعہ کیا، تصوف کتاب میں مطالعہ کیا، آئے لکھا ہوا۔ اور طریقت میں ان مشغلوں اور ریاضتوں کی مشق آئی جاتی ہے۔ شریعت، اب میں کہتا ہوں مطلب شریعت علم ہے اور طریقت عمل ہے، اور طریقت میں ان مشغلوں اور ریاضتوں کی مشق آئی جاتی ہے۔ علم بھی ہو گیا، مسلمان ہو گئے، یہ عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح، خالی ایمان کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح ہونا چاہیے، جو وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ ریاضتوں کی مشق اور تعلق خداوندی میں افزونی پیدا کرتے ہیں عمل۔ ایمان سے تعلق تو پیدا ہو گیا، بلکہ ایمان سے مومن بھی ہو گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی جو ایمان لائے۔ نفس سے، ایمان سے نفس سے ولایت حاصل رہتی ہے۔ اب ترقیات اعمال سے ہوتی ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، مجددی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہزاروں کروڑوں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ ہیلی کاپٹر چلے گا اتنا؟ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، فلاں امریکہ بڑا بادشاہ اچھا ہے، پہنچو گے؟ نہیں پہنچو گے۔ جدید سائنس میں ترقی کرو، تمہارے اس کلمے سے کوئی کہیں نہیں پہنچے گا۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ میرا نام لو، پہنچو آگے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے لاکھوں کروڑوں سال کا مشرک مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی حد نہیں۔ درگاہ میں درگاہ نومیدی نے صد بار اگر توبہ شکستی بالا، یہ ہمارا دربار نومیدی کا دربار نہیں ہے۔ سینکڑوں بار اگر تم نے توبہ تب بھی آ جاؤ، صد بار اگر توبہ شکستی بالا،
ہم وہ جو پھانسی دے جاتے پڑھیں کہتے پھانسی ضروری نہیں. ایک آدمی کہتے ہیں عربی مولوی بنے ضروری نہیں عورتوں کو. یہ کل کی بات ہے. اپنا آدمی کس سے بات کریں؟ مولوی جو بنتا ہے ملازمت کے لیے بنتا ہے, عبادت کے لیے بنتا ہے, روزی ضروری اس کے لیے بھی کام کرتا ہے. علم کی غایت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور اس کی اطاعت. یہ علم کی غایت, یہ لکھا. مولوی بھی اگر ہوتی ہے عورت تو میرے دوستوں بیکار نہیں ہے. اس کو معرفت فرض ہے. اور معرفت ظاہر ہے قرآن حدیث سے ہوگی اور دوسری چیز سے نہیں ہو سکتی. معرفت کے لیے آئی. ابھی کوئی کہے کہ مولوی ہونے کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ, سب سے بڑا فائدہ یہ کہ عربی میں پڑھ لیا انہوں نے. آپ سے تو نہیں کہا ہم نے آپ سے پڑھ لو. آپ سے کہا نا یہ کم سعادت ہے کہ عربی آج کس نے پڑھا؟ مولوی نے پڑھا. یہ کم سعادت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں ڈاکٹر جو ہے جرمنی کی دوا دیتا ہے, جرمنی میں پڑھتا ہے. وہ فضیلت ہوئی کہ نہیں؟ ہومیوپیتھی کے سب ڈاکٹر ہیں, نہیں جرمنی کا پڑھا ہوا, جرمنی زبان میں بولنے والا, جرمنی دوا دینے والا, اس کی اہمیت ہے. اس لیے میرے دوستوں انگریزی کچھ بھی پڑھ ڈالو لیکن عربی کی زبان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی زبان میری ہے, قرآن کی زبان ہے, اہل جنت کی زبان ہے. یہ فضیلت ہے, ہم کو بیان کرنا چاہیے. تم جو آگے بیان کرتے ہو, ہمارے حضرت بیان کرتے تھے, باقی یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے. کہتے ہیں حضرت آپ بیان کرتے ہیں بات سمجھ میں آتی. کہا تم بھی ایسی بات کرتے ہو, ہم کو بات چیز سمجھ میں نہیں آتی. تم بھی انگریزی کی لفظ بولتے ہو, نہیں سمجھ میں آتا. ماشاء اللہ بالکل طریقے کی سوچ قرآن حدیث کی طرف سے. اس کے بغیر نہیں چل سکتے تم آگے. عقل صحیح قرآن حدیث ہی سے ملتی ہے. اب ہم لوگ ناکارہ ہیں, نالائق ہیں, اپنی استعداد کو استعمال نہیں لاتے. یہ دوسری بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ طریقت بہت عمدہ لکھا ہے. اور طریقت میں ان مشغلوں اور ریاضتوں کی مشق آئی جاتی ہے. وہاں اجازت صاحب نے طریقت کا لفظ بھی کہا کہ لکھو اس میں کہ طریقت بھی ہے, اس میں مشق ہے جو وصول اللہ کا ذریعہ ہے اور تعلق خداوندی میں افزونی پیدا کرتے ہیں. محبت اور تعلق دو نوع کا ہوتا ہے, نفسانی اور آخری. چار سنا چکا ہوں, اب آگے نہیں اسی پہ رہ جاؤں گا. چار سنا چکا ہوں, انہیں کئی دن لگ جائے گا. چوتھا ادب اور چوتھا اصل, چوتھی اصل توجیہ ہے. چوتھا قاعدہ کچھ وقت یاد الہی اور ذکر و فکر میں گزارنا ہے. بہت عمدہ بات. چار ہے, تین سن چکے ہیں. کچھ وقت شاید یہ بھی سنا دیا تھا. کچھ وقت یاد الہی اور ذکر و فکر میں گزارنا ہے. حضرت مولانا محمد معصوم فرماتے ہیں کہ کچھ وقت اللہ کے لیے نکالو. امام شافعی نے فرمایا ہر عالم کے لیے ورد ہونا چاہیے فیما بینہ و بین اللہ. یہ ان کا قول ہے, یہ تو ان کا قول ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں لکل عالم ورد فیما بینہ و بین اللہ. ہر عالم کا ایک ورد ایسا ہونا چاہیے جو اس کے اور خدا کے درمیان ہو. اب ہم نے نہ کریں تو کون کرے گا. مجھے فرماتے تھے وہاں پہ صاحب کہ اپنی نماز میں اور عوام کی نماز میں فرق کرو. تمہیں تیز دن سے ہو, کیا پڑھا تم نے؟ جب تمہاری نماز عوامی جیسی ہے تو تمہارے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ وہاں پہ سب کہتے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو نماز کو ادا کرنے کی توفیق دے. نماز ہی مشق اصل ہے. نماز کی اگر مشق ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پائی ان مومنین نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. میں دعا کے یہ کہتا اللہ ہم سب کے اندر خشوع پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ جب کسی شے کے حسن خوبی کا تذکرہ بار بار زبان پر آتا ہے
تو لامحالہ اس کے ساتھ تعلق خاطر ہو جاتا ہے. جب اللہ اللہ بار بار کرو گے تو اللہ سے ضرور تعلق پیدا ہو جائے گا. اور جب کسی شے کا حسن و جمال آنکھوں میں سما جاتا ہے اور کسی کی خوبیاں دل میں گھر کر لیتی ہیں تو ہر وقت بے ساختہ اسی کا نام زبان پر آتا ہے. اچھا لکھا ہے. اور دل میں ہر وقت اسی کی یاد چٹکیاں دیتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ کسی کے ساتھ تعلق اور ربط پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت شوق اور رغبت کے ساتھ اس کے نام اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے. یہ اللہ کا چیز، اللہ کے خوبیاں. بھائی میں نے شعر پڑھا تھا، آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں دلدار کی باتیں کریں، نور برسائیں. آؤ بیٹھے مرکز انوار کے باتیں. اللہ تعالیٰ ہم سب نور توفیق. اور جب کسی سے محبت اور تعلق پیدا ہو جائے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت ہر آن محبوب کا نام، اس کی خوبیوں کا تذکرہ ورد زبان رہتا ہے اور اس کی یاد ہر وقت دل کو تڑپائے رکھتی ہے. بات ہم نے لکھا، کئی ہم نے نقل کیا، اس کو پھر قرآن میں یہاں نقل کر دیا جائے کہ ذکر کرو کہ بلا تکلف ذکر ہونے لگے. اب اگر حق تعالیٰ کے ساتھ کمال محبت و تعلق قائم ہے تو لامحالہ خود بخود ہر وقت اس کی یاد، اس کی خوبیوں کے تذکرے میں مشغول رہے گا. اللہ. اور کسی اور محبوب کا نام یہ بغیر اطمینان اور سکون میں ایسا نہ ہوگا. تو کہیں ہوگا یہ بات نقل ہوگی کہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے خبردار ہو، صرف اللہ کے ذکر سے قلوب اطمینان حاصل کرتے ہیں. اور جس قدر ان کے محاسن اور خوبیوں کا ذکر تذکرہ زبان پہ ہوگا اسی قدر دل کے لگاؤ اور تعلق میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس مالک الملک کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں. کیا نیچے کی باتیں کیا کرے، اس مالک الملک کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے اس دریائے محبت کا نہیں کنارہ ہی نہیں، اس دریائے محبت کا کنارہ نہیں. جب علامہ خالی محمود کے متعلق کہا جاتا ہے، خالی محمود میں نے خود سنا ہے ریڈیو پر کہ خالی محمود وہ شخص ہے جس کے وہ علم کا سمندر ہے، جس کا کوئی سائل نہیں ہے. میں نے لکھا بھی ہے، دیکھا نا، بھیجا ان کو جو چھپ رہی کتاب. خود بڑا اشرف صاحب گئے تھے، اشرف غنی اٹھے، کہا کہ بے شک ان کی باتیں سنا، کتابیں ہمارے پاس آئے. کہا کہ یہی ایک ایسا شخص، یہ وہ شخص ہے کہ عالم میں کوئی علامہ کہلانے لاگ نہیں سوائے ان کے. میں نے لکھ دیا اس کو بھی، اب چھپے گا انشاءاللہ. علامہ ان کے متعلق جب کہا جا سکتا ہے تو اللہ کے متعلق کہا جاتا ہے. اللہ بذکر اللہ. اور حق تعالیٰ کے محاسن اور خوبیوں پر غور کرے، دل میں ان کو جگہ دے. اللہ ہم لوگوں کو توفیق. اور شوق اور رغبت کے ساتھ ہر وقت ان کا تذکرہ کرے، جس سے آہستہ آہستہ حق تعالیٰ کے ساتھ دل کا لگاؤ اور تعلق پیدا ہوگا. جس قدر یہ خوبیاں دل میں جاگوری ہوں گی اسی قدر محبت خداوندی سے دل شرسار ہوگا. یہ سوائے مطلب. اور غیر اللہ کی محبت نیست و نابود ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ذکر اللہ میں مشغول رہنے کی بڑی وجہ اور تائید اس میں، یہی وجہ ہے کہ ذکر اللہ میں مشغول رہنے کی بڑی فضیلت اور تاکید ہے. ارشاد ربانی ہے، الذین آمنوا واذکروا اللہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا.
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کیا کرو صبح اور شام، ولا تکونوا کالذین آذوا، ایسے نہ ہو۔ کہتا اگر پڑھنے لکھنے سے لکھا ہے کہ محدثین کے کیا کوئی ثواب تک پہنچ سکتا ہے، جتنی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں لکھا جاتا ہے، اور یہ کبھی مٹایا نہیں جاتا۔ جو حضور کا نام جہاں لکھے وہ مٹایا نہیں جائے گا، وہ پورا ثواب ہے۔ یہ کم فضیلت ہے محدثین کی، بڑے عالم نے یہ بات کہی ہے، یاد آئے گئے۔ محدثین صلی اللہ کتنی مرتبہ لکھتے ہیں، ہم نے ایک صفحے میں 10-20 مرتبہ آتا ہی نہیں صلی اللہ، دعا نہیں، قلم سے زبان سے دعا ہی سے پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے محدثین کو۔ اب جتنی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان زد ہے۔ محدثین کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ کثرت سے حضور کو درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کیا کرے، اس کی پاکی بیان کیا کرو صبح و شام، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جائے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، انہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، پر بھلا رکھا انہوں نے اپنے نفسوں کو۔ یہی جو سرکش ہے، اللہ کو بھلانا اپنے کو بھلانا ہے، سرکش یہ اختیار کر رہے ہو۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ونحشرہ بھائی یوم القیامۃ اعمی، جو شخص اعراض کرے میرے ذکر سے تو بے شک اس کے لیے تنگ معیشت ہے، اور اٹھائیں گے ہم ان کو قیامت کے دن اندھا۔ صاحب دل معلوم ہوتے ہیں، یہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ البتہ کوئی پڑھتا ہے جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ مائی یا صاحب نے لکھا ہے، ماں احتسام الحسن سے لکھا ہے، بار بار کا تب لکھا ہے کہ ایسے کرو کہ جواب میں طریقت کا نام آئے، آتے ہی نہیں، تزکیہ کا نام بھی نہیں آتا، صاحب بات تزکیہ کا نام بھی نہیں جانتے۔ هو الذی بار قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نفوس کے تزکیہ کی توفیق برآمد فرمائے۔ سب ختم ہونے والی چیز ہے، یہی چیز آئے گی۔ البتہ یہ بات ضرور ذہن نشین ہے کہ جس عظمت و جلال والے شہنشاہ کا تم نام لے رہے ہو وہ تم سے باخبر ہے، دل سے کہہ رہے ہو یا ہر زبان سے کہہ رہے ہو، حقیقت کہہ رہے ہو یا رسمن کہہ رہے ہو، سب لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین کے بارے میں نہیں یاد کرتے ہیں مگر تھوڑا، معلوم ہے کہ ذکر کثیر مطلوب ہے، معلوم ہے نہیں، یہ ذکر قلیل کرنے کے بعد بھی ان کی شکایت ہے۔ بہت سے لوگ ذکر اللہ کے مخالف ہوں گے، اپنے لوگوں سے بارے سے بھی، اس سے کوئی نہیں ہوگا، مولی بننے سے کچھ نہیں۔ ارے کوئی آواز سنبھالو، یہی زبان۔ کسی نے کہا حضرت وہی صلی اللہ سے پوچھا کہ زبان کے بھی گناہ ہے؟ کہا زبان تو ڈراتی ہے، ڈھیر لگا دیتی ہے، کھلیان گناہ ہوگا، زبان آگے نہیں آتی، حدیث چلی حدیث ہے۔ ہم کو آپ کو سبھی کو اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کم سے کم دین اور شریعت کے مطابق زبان نہ کرو، جو جی میں آئے گا۔ اب تک میرے ساتھ اس میں راہ میں نہیں آتا۔ شورا تھی پہلی خالی انگریزی زبان ہونا چاہیے، ہونا چاہیے ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن شورا کی پہلی مجلس ہے، اس میں تم خالی یہ ذکر کا چھیڑ لیے آدھا گھنٹہ۔ عبداللہ نے کروایا، شکے میں کروایا کہ اس وقت شورا کی ضرورت ہے کہ دارالعلوم کا چندہ کیسے ہو، روپیہ کیسے آتے، اور تعلیم کا کیا لفظ، یہ ہونا چاہیے۔
انگریزی تعلیم کا ذکر کر دیا، جن دماغ سوار ہوتی ہے وہی چیز کرتے ہیں. مکے میں جائیں گے تو وہی کریں گے، کعبہ میں جائیں تب بھی کریں گے وہی، اندر داخل ہوئے تب بھی وہی کریں گے جو اللہ والے ہیں. سلیمہ گھر میں جائیں گے تب بھی ذکر اللہ کریں گے اگر زبردستی لے گیا ان کو. وہاں شہید گئے تھے فاحشہ عورتوں کے گھر میں، فاحشہ موتی بہت دروازہ سب جمع تھی، شرابی لوگ جمع تھے، گانے بجانے والے لوگ جمع تھے، عورتیں جمع تھیں، مرد جمع تھے، اوباش اسی میں گئے. دروازہ کہا کون؟ کہا میں سائل ہوں. سردار جو تھی موتی کو کیا تھا، بھیج دیا اسے پیسہ جو بھی کیا بھیجا اسے. کہا یہ سائل ایسا نہیں ہے، کچھ کہتا ہے تب لیتا ہے، کچھ کہتا ہے تب دیتا ہے. جی کچھ سناتا ہے، کہتا ہے کچھ سناتا ہے تب دیتا ہے. تو گانے بجانے کے تو چاہیے معافی. کہا لیا ایک اور گویا آ جائے. ماں شہید گئے، جانتی تھی سب کے بڑا خاندان کی ہے، بالکل الگ سے سب بیٹھ گئے. اور مولانا اوپر نہیں بیٹھے، اپنا رومال بچھایا، پڑھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور تو سنو تم احسن تقویم میں پیدا کی گئی. یہ آئند بھی کہتا سورۃ الحجر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باکبر. یہ پڑھا، ایسا تقریر کیا، دیکھا تم کو اللہ نے حسن دیا ہے، اس پر تم کو امتحان احسان جتلا رہا ہے اے انسانوں. اور تم کو جو حسن دیا ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، اللہ کی نافرمانی میں اس کو نہ خرچ کرو. تم کو اللہ نے مال دیا ہے، حسن دیا ہے، صحت دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کرو. دیکھا ہے دو آدمی بہت گھاٹے میں ہیں، جس کو فراغ ملے اور صحت ملے وہ گھاٹے میں ہے. فراغت ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، صحت ہے نماز تک نہیں پڑھتا ہے نا. ٹھیک تم مردنا ساتھی الذین آمنوا وعملوا گئے ایسے مجمع میں کیا کیا؟ ذکر شروع کر دیا. ذکر تو ہوا، قرآن سے بڑھ کے ذکر کیا ہے. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایسے لوگ ایسی جگہ پر ذکر ہی کریں گے، اللہ کا ذکر. تم مردنا ساتھی ایسی تقریر کیا مولانا. ہم لوگوں کو بھی اللہ قوت دے. ایسی تقریر دیا کہ مہندی لگائے ہوئے تھے عورتیں، یوں کرتے کرتے خون نہ نکلنے لگا اس ہتھیلی سے، بجائے مہندی گرنے کے خون گرنے لگا. تو مولانا تسلی دیا گھبراؤ نہیں، تمہارے جو آشنا ان سے نکاح کر لو، اور نہیں تو اپنا انتظام کرو. اور جو کیا ہے اس کے بعد وہ عورتیں ان کے جہاد میں شریک ہوئی. اب جہاد میں شریک ہوئے تو گھوڑوں کے چنا کی غلطی تھی، وہ آمنے پڑے ہوئے تھے. کسی نے کہا پہلے کیا تھا اب کیا تم ہو گئی؟ کہا اب ہم لوگ صحیح معنوں میں اللہ کے بندی ہو گئے، اب ہمارا ہاتھ اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے. اور ہمارے ایمان کا وہ درجہ ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر دیتے ہیں پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. رنڈیاں کر رہی ہیں فاحشہ عورتیں. لوگ کہتے ہیں جس بد میں گئے اسے میں خانہ کر دیا. آگے میں کیا کہتا ہوں، جس میں خانے میں گئے اس کو خانقاہ بنا دیا. وہاں تو یہ جس بد میں گئے میں خانہ کر دیا. اب تو میں خانے میں گئے تھے، مجھے جس میں خانے میں گئے اس کو خانقاہ بنا دیا. یہ ہے شان اہل اللہ کی. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مجھے سب کچھ ہو رہا ہے. ایمان کی کمزوری ہو سکتا ہے کہ ایک ہم لوگ گئے ایک بہت بڑے اسٹیٹ تھے، مگر اب دہلی وغیرہ بھی جاتے تھے، ہم بھی جاتے کبھی کبھی ملنے.
جو کسی حادثے میں پیر ان کا کٹ گیا تھا. آپ بھی گئے ہوں گے کبھی بمبئی میں، بہت گیا، پیر کٹ گیا تھا. تو اب حلیم صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ہم گئے تھے کہ ان کو صبر کی تلقین کریں گے. پیر کٹ گیا اسے بڑھے کیا بسوں والا جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. جاتی انہوں نے کہا کہ مولانا اللہ کا شکر ہے کہ پیر تو کٹ گیا، لیکن اصل تو ہاتھ ہمارا کام کرنے والا، لکھنے پڑھنے والا، وہ تو باقی. وہاں ابراہیم صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ہم شرمندہ ہو گئے، ہم تو گئے تھے ان کو تسلی دینے کے لیے، پیر آپ کا کٹ گیا. انہوں نے خود بیان کیا، یا ولی اللہ شاہ بیان کیا، انہوں نے نہیں بیان کیا. بہت مخیر، بہت زیادہ چندہ دینے والے مانگ کے لیے تھے، ہم لوگ کے بھیجتے تھے. جاتے ہی انہوں نے کہا کہ مولانا پیر کٹ گیا ہے لیکن ہاتھ تو باقی ہے، اصل کام تو لکھنا ہی ہوتا ہے. یہ ہے مالدار ہے لیکن معرفت ہے. علم ہو، اگر یہ معرفت نہ ہو تو وہ اپنے اوپر افسوس کرے، اسی علم کو تم نہ دے. تم نہیں ہو، نہیں ہو، تم کو راندے درگاہ کر دیا کہ کہو جو چاہو کہو. علم تم کو قبول نہیں کر رہا. فرماتے ہیں جنہوں نے پھر بھلا رکھا انہوں نے اپنے نفسوں کو. یہی لوگ سرکش ہے. سرکش جو شخص اعراض کرے میرے ذکر، اللہ کر رہا ہے ان ذکری، جو شخص اعراض کرے میرے ذکر ہے تو بے شک اس کے لیے تنگ معیشت ہے، پریشان کر دیں گے. ہر پریشانی، سب ملک موجود، کارخانے موجود، کھیت موجود، پریشانی ہے، پورا عالم پریشان ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں. ارے اس آیت پر عمل نہیں کر رہے، اس کی بنا پہ یہ ہے جو اعراض کرے میرے ذکر سے تو بے شک اس کے لیے تنگ معیشت تنگ کر دوں گا، اور اٹھائیں گے ہم ان کو قیامت کے لیے اندھا. یہ بھی ہے، دنیا میں یہ کر دیں گے اور آخرت میں یہ ہوگا. یہ قرآن کتاب اللہ ماں شامل لکھ رہا ہے. البتہ یہ بات ضرور ذہن نشین ہے کہ جس عظمت و جلال والے شہنشاہ کا تم نام لے رہے ہو وہ تم سے باخبر ہے، تمہاری بات سن رہا ہے. اللہ ہم لوگ سن رہا ہے. خروج دیجیے اس گانے میں بھی، اللہ ہماری بات اللہ سن رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ خروج. تمہاری دل کی کیفیت وہ بخوبی وہ جانتا ہے، اسے اس کی عظمت اور جلال کے مناسب عظمت اور محبت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرو، شکایت کے ساتھ نہیں. تو رحیم و کریم بھی ہے، اپنے لطف و کرم سے تم کو یاد رکھے گا. ارشاد ربانی ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فاذکرونی، تم میرا ذکر کو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور غفلت و مدہوشی کے ساتھ اس کلام پاک کو بھی زبان رہا تو وہ نام پاک اگرچہ اپنا اثر ضرور کرے گا اور کسی وقت میں رنگ لائے گا، مگر تم اپنی غفلت اور مدہوشی کی وجہ سے لائق لطف کرم ہرگز نہیں. تم تو نہیں لائق. کہ اللہ تعالیٰ کے نام کوئی لے گا تو اللہ کے نام جو ہے یہ رنگ لائے گا کبھی. اس وجہ کہا جاتا ہے جیسے بھی پڑھا کرو. حضرت صاحب کہتے ہیں بھائی پہلے تو ریا ہوتی ہے، پھر وہ عادت ہوتی ہے، پھر وہ بعد عادت ہوتی ہے. خود سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ہاں کلنا، ہم سب وادی ریا میں رہے ہیں، اب نہ ہو اسے ہم پار ہوئے ہیں. اگر کہتے دیکھو خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ ریا میں رہ چکے ہیں، کوشش کر کے ریا کے منزل سے نکل کر کے اخلاص کی چوٹی کو پہنچ گئے. مگر تم اپنی غفلت و مدہوشی کی وجہ سے لائے گا. ابتدا میں کلمہ سوم. اب کیا ہے؟ ابتدا میں کلمہ سوم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام. معنی کا دھیان کرتے ہوئے عظمت و محبت کے ساتھ ہی لگا کر پڑھے اور درود استغفار کی کوئی مقدار معین کر لے. یہ بتا وہ تو ایک صبح شام
تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہر حال میں راضی رکھنے والا، تنگی ہو، خوشی ہو، بیماری ہو، ہر حال میں راضی رہنا سب سے بڑا مومن کا کمال ہے. پھر رضا محبوب کی رضا میں تمہاری زندگی گزارنا، یہ ہے زندگی، ملاقات زندگی. جی لگا کر پڑھیں اور درود استغفار کی کوئی مقدار معین کر کے اس کا انتظام کریں. 100 مرتبہ ہم بتاتے ہیں، 100 مرتبہ شریف، 100 مرتبہ استغفار. امام محمد صاحب کہتے تھے، امام گنگوہی کہتے تھے کہ 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اب کوئی پڑھنا چاہے مختصر سے مختصر درود شریف ہوگا صلی اللہ علیہ نبی میں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی پڑھ لو 100 مرتبہ. اللہ ہم کو بھی توفیق دے. آپ سب اللہ. حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. جب دل سے اسے مانوس ہو جاؤ گے اور اہتمام کے ساتھ یہ ورد ادا ہونے لگے تو کسی شیخ طریقت منبع سنت سے کچھ اور پڑھنے کے لیے دریافت کر دینا. کیا عمدہ بات ہے. اگر اور تمہارا جی چاہے تو کسی شیخ سے تعلق پیدا کر کے اس سے مولانا پڑھو، پڑھتے چلے جاؤ. کیا ہو گیا نا. بند دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ابھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا احتشام الحسن صاحب اور اللہ تعالیٰ حضرت معالیہ صاحب کو جزائے خیر دے کے ایسا مضمون لکھایا انہوں نے زبردستی، جو ہم سب لوگوں کے لیے کارآمد ہے. اللہ تعالیٰ صرف جماعت کے لیے نہیں بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کے لیے ضروری ہے، مفید ہے، اور اللہ ہم کو توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان اوراد پر مداومت کی توفیق رحمت فرمائے. آپ نے فضل کرم سے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.